یہ لوگ جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو اول تو یہ ذرا الٹرسٹک لوگ کے ہیں، بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنا بھی خیال رکھتے ہیں، لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کے بعد ڈاکٹر سے ملتے رہتے ہیں زندگی میں اور اپنا چیک اپ وقت پہ کرواتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ڈونر کون ہو سکتا ہے یا کڈنی ٹرانسپلانٹ میں کون گردہ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو دینے والا ہے اس کا کیا ہوگا؟ دینے والا نارمل زندگی گزار سکے گا؟ کیا اس کو خود گردے فیلئر کا شکار تو نہیں ہو جائے گا آنے والی زندگی میں؟ اس ویڈیو کے اندر ہم ان تمام سوالوں کا مختصراً جائزہ لے سکیں گے۔ سب سے پہلے کون انسان ہے جو ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ میں سب سے پہلے قانون بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان سے میں کیونکہ بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کے قانون پہ بات کروں گا اور پھر دنیا کے قوانین پہ تھوڑی سی آپ کی نظر ڈلواؤں گا۔ ہم نے ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی صحت کے اوپر ایک ویڈیو کریں گے۔ یہ ویڈیو کتاب، شخصیت اور کسی بھی ایسے موضوع پہ ہوگی جو ہمارے ذہن کی غذا بن سکے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر آپ خون کے رشتہ دار ہیں اور آپ ریلیٹڈ ہیں اپنے ریسیپینٹ سے یعنی مریض کے ساتھ، تو صرف اس صورت میں ہی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ کو نادرا سے لینا پڑے گا اور وہ آپ کی فائل کا حصہ بنے گا۔ پھر اس کی ٹیکنیکل ٹیسٹ ہوں گے، بلڈ گروپنگ کراس میچنگ، اور اگر بلڈ گروپنگ کراس میچنگ سے رزلٹ ٹھیک آ جائے گا تو صرف اسی صورت کے اندر آپ ٹرانسپلانٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ کی ریلیٹیو نہیں ہیں تو اس صورت میں قباحتیں بہت زیادہ ہیں اور 99% چانس ہے کہ آپ ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکیں گے۔ 1% یہ کہ کچھ ایموشنلی ریلیٹڈ کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں اور یہ ایک شک غالباً ایک ہمارے قانون میں موجود ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی ایموشنلی ریلیٹڈ بھی ہے اور وہ حلفیہ بیان دے کے یہ ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرا ایک بہترین دوست ہے، اور کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو بھائیوں سے زیادہ ہوتے ہیں، کئی سہیلیاں ایسی ہیں جو بہنوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے پھر گواہ لانے پڑتے ہیں۔ وہ ایک لیگل کارروائی ہے۔ یوزلی ہم اپنے سینٹر میں یہ ٹرانسپلانٹ نہیں کرتے کیونکہ اس کے لیگل کارروائیاں بہت ہیں اور اس میں کئی دفعہ غلط بیانی سے لوگ کام بھی لیتے ہیں انفارچونیٹلی، تو یہ ٹرانسپلانٹ کو ہم عمومی طور پہ انکریج نہیں کرتے۔ تو فیملی کے اندر جو لیگل ٹرانسپلانٹ ہے صرف انہی کو انکریج کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں، ضروری نہیں کہ اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اس میں اور آپشنز پوری دنیا میں موجود ہیں جس میں کسی طریقے سے میک شور کیا جائے کہ پیسے کا لین دین شامل نہ ہو کسی قسم کا بھی ڈونر اور ریسیپینٹ میں، لیکن ڈونیشن ہو سکے۔ ابھی تک قوانین ایسے ہی ہیں جیسے میں نے بتائے، تو اسی کے لحاظ سے آپ بھی آپس میں ڈسکس کریں یا پلاننگ کیجیے۔ اچھا، ڈونر جو سا ہے اس کی صحت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ڈونر شوگر نہیں ہونی چاہیے، نہ صرف شوگر نہ ہو بلکہ ڈونر کو جسے پری ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ، وہ کروایا جاتا ہے، اور اگر گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ میں بھی یہ پتہ چل جائے کہ یہ شوگر بارڈر لائن سٹیج پہ ہے تو پھر بھی ڈونر کو کوشش کی جاتی ہے کہ اسے ٹرانسپلانٹ کرنے سے منع کر دیا جائے، کیونکہ جو شوگر کا مریض ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ دونوں گردے رکھے اور وہ خود اپنا خیال رکھے تاکہ اس کی زندگی بخیر و عافیت گزر سکے۔ اگر بلڈ پریشر اس کا انسان کا بہت زیادہ رہتا ہے تو وہ ڈونیٹ نہیں کر پاتا، لیکن اگر معمولی سا بلڈ پریشر ہے، ہلکا پھلکا سا، اور ایک آدھی دوائی کے ساتھ وہ بہت اچھا کنٹرولڈ ہے تو سوچا جا سکتا۔ عمر کی قید اس کے اندر ایز سچ موجود نہیں ہے، لیکن ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ ڈونر جتنا ینگ ہو وہ زیادہ عرصے تک ٹرانسپلانٹ کامیابی سے گزر سکتا۔ تو اس لیے ہم نے اولڈ ایج کے بھی کچھ پیشنٹس ہیں جنہوں نے ڈونیٹ کیا اور وہ ریزنیبل رسپانس آیا، بٹ ینگر اگر ڈونر ہو تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ اسے ایکسکلوڈ کر دیں یا اسے منع کر دیں۔ شوگر نہ ہو، سمجھیں کہ بلڈ پریشر نہ ہو،
اس کو ہیپاٹائٹس بی کا پرابلم نہ ہو، ہیپاٹائٹس سی کا بھی نہ ہو۔ ہیپاٹائٹس سی والا جو سا ہے وہ کچھ سینٹرز کے اندر ہیپاٹائٹس سی اگر پازیٹیو ہے تو اگر ریسیپینٹ کو بھی ہیپاٹائٹس سی ہے اور دونوں ٹریٹ ہو چکے ہیں تو وہ اس صورت میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پالیسی ابھی وائڈ اسپریڈ نہیں ہے، تو اس کو ابھی جنرلائز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے علاوہ جسم میں کچھ اور وائرل ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں اور میک شور کیا جاتا ہے کہ HIV یا کوئی بھی ایسا اس جسم کے اندر انفیکشن موجود نہ ہو جو وہ ریسیپینٹ یا مریض کے اندر لے کے جا سکیں۔ اس کے اندر ہم ایپسٹین بار وائرس چیک کرتے ہیں، سائٹومیگالو وائرس چیک کرتے ہیں، اور بھی کچھ ٹیسٹ ہیں انفیکشن کو رول آؤٹ کرنے کے لیے۔ خون پورا ہونا چاہیے، ہیموگلوبن ٹھیک ہونی چاہیے، اور لیور کا کوئی میجر پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ یورین کے اندر ڈونر کو کوئی پروٹین نہ ہو، کیونکہ اگر یورین میں کوئی پروٹین ڈونر کو خود آ رہی ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے گردے کا کوئی پرابلم ان کو خود چل رہا ہے، تو اس کے لیے پھر علاج ہوگا۔ گردے کا سائز ٹھیک ہونا چاہیے، دل کا کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اور دل کی فٹنس بھی لینی ہے سرجری سے پہلے۔ پھر اس کے بعد کوئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی انجیو کروانی ہوتی ہے، اور جب انجیو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گردے کے اندر خون کی نالیاں جو سی ہیں وہ ایب نارمل ہیں، اور ایک سے زیادہ نالیاں ہیں۔ پھر جب گردے کے اندر ایک سے زیادہ نالیاں ہوں تو ان کو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک سے زیادہ اناسٹوموسس کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے ایک ہی نالی جوڑنی تھی، اب چھوٹی چھوٹی 2 یا 3 اگر جوڑنی پڑیں گی تو اس سے پھر گردے کی سپلائی ٹرانسپلانٹ کے بعد مشکل ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ تو اگر بہت ہی اناملس یا ایب نارمل قسم کی گردے کی سپلائی ہو یا شکل ہو گردے کی تو اس صورت میں بھی ٹرانسپلانٹ مشکل ہو جاتا ہے۔ آف کورس اگر ڈونر کو کوئی انفیکشن چل رہا ہے، کسی بھی قسم کا بیکٹیریل، چیسٹ انفیکشن یا کچھ اور، تو وہ اس دوران ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نخواستہ ان کو کوئی کینسر چل رہا ہے تو وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ ایون کہ اگر فرض کرے ڈیزیز ڈونر ہے اور کوئی ایسی میلیگننسی، ایسا کینسر ہے جو پھیلا ہوا تھا، تو اس صورت میں بھی اس سے ڈونیشن بھی نہیں لیا جاتا، کیونکہ اگر اس میں کوئی ذرہ ہو اور وہ ٹرانسپلانٹ مریض میں پہنچ جائے تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ڈونر بہت موٹا ہو تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر کڈنیز ڈیپ ہوتے ہیں اور سرجری لمبی ہو سکتی ہے، سرجری کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہے، گردہ نکالتے ہوئے وقت اور زیادہ ہو سکتا ہے اور ڈیمیجنگ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ایک پرابلم بعض کا سرجری میں آتی ہے بہت موٹے ڈونرز کے اندر۔ پھر جی ایف آر جو سی ہے کریٹنین نارمل ہونی چاہیے۔ جی ایف آر جو سی کریٹنین کلیئرنس جسے میں کہوں، ڈی ٹی پی اے کا ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے، جو کریٹنین کلیئرنس ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ کم از کم 80 سے اوپر ہو تو پھر اس صورت میں ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا، اگر میں نے جیسے پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ اگر فرض کرے ڈی ٹی پی اے کیا جائے اور انسان میں دیکھا جائے کہ گردے کا فنکشن جو سا ہے وہ دائیں میں 50% ہے اور بائیں میں 50%، تو پھر تو کڈنی کوئی بھی لیا جائے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک گردہ جو سا ہے وہ 55% چل رہا ہے اور دوسرا 45% چل رہا ہے، ملا کے وہ 100% ہے، تو جو 55% یعنی زیادہ اسٹرانگ گردہ ہے وہ ڈونر کے پاس ہی ہونا چاہیے، تو وہ جو 40 یا 45% والا گردہ ہے وہ لے کے پھر اس کے اندر لگایا جاتا ہے جو مریض ہو۔ یہ اس لیے کہ ڈونر جس نے یہ کام کیا ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ صحت مند رہے اور صحت مند زندگی گزار سکے۔ سوال اس کے شروع میں بھی میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ اس کی زندگی پہ پھر کیا ہوگا۔ ڈونر ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں، اور ایک ریسرچ یہ بھی آئی کہ یہ لوگ عام لوگوں سے زیادہ لمبی اور اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگ جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو اول تو یہ ذرا الٹرسٹک لوگ کے ہیں، بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنا بھی خیال رکھتے ہیں، لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کے بعد ڈاکٹر سے ملتے رہتے ہیں زندگی میں اور اپنا چیک اپ وقت پہ کرواتے رہتے ہیں، تو اس لیے کوئی بھی بیماری آتی ہے تو وقت پہ تشخیص ہو جاتی ہے اور وقت پہ علاج ہو جاتا ہے۔ سینسٹائزیشن اس چیز کی ہوتی ہے، میرا ایک گردہ ہے تو شاید مجھے اپنا خیال زیادہ رکھنا چاہیے، اس خیال کی وجہ سے وہ زیادہ صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ ایک ریسرچ یہ بھی آئی کہ یہ لوگ ڈپریشن میں بھی کم جاتے ہیں،
کیونکہ جب وہ یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ چند ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اتنا ایک نیکی کا کام کیا کہ اپنے زندگی کا، اپنے جسم کا ایک عضو انہوں نے کسی اور کو دے دیا اور اس کی زندگی جو ان سی ہے اسے بھرپور کیا، تو یہ فیلنگ، یہ احساس ان کو اور زندہ کر دیتا اور اس کے ساتھ وہ خوش رہتے ہیں، تو ڈپریشن بھی کم اور ریلیٹیولی صحت بھی زیادہ۔ یہاں پہ میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ نے اپنی جو بیماریاں ہیں ڈونیشن کے بعد اگر خدا نخواستہ زندگی میں آ بھی جاتی ہیں تو ان کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے آنے والی زندگی میں بیماریوں کا خیال رکھتے ہیں اور انہیں کھلی چھوٹ نہیں دیتے تو گردہ ڈونیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ شکریہ۔